بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیاں کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ میں اور ہمنا بہت اچھی دوست تھیں۔ ہم دونوں ساتھ قرآن پڑھنے مدرسے جایا کرتے تھے۔ ہم دونوں کا اسکول بھی ایک ہی تھا اور ہم دونوں کلاس فیلو بھی تھیں۔ ہمنا کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتی اور میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں ہمیشہ اس سے ایک نمبر پیچھے ہی رہا کرتی تھی۔ ہمارا گاؤں ایک نہایت ہی صاف دل لوگوں کا گاؤں تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرتا، ہمیشہ برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتا، نہ کوئی لالچ نہ ہرس۔ مطلب اگر صاف لفظوں میں بات کی جائے تو یہ ایک شریف لوگوں کا پرسکون علاقہ تھا۔ ہمنا کا ایک ہی بھائی تھا جو بہت ہی سخت اور غصے کا تیز تھا، مگر پھر بھی اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب طرح کی خوشی ملتی۔ ہمنا اس بات سے ناواقف تھی کہ میں حمزہ کو پسند کرتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور ہم بچپن سے کب بڑے ہو گئے اندازہ ہی نہ ہوا۔ میں نے کافی بار کوشش کی کہ اسے سب بتا سکوں مگر نہیں بتا پائی۔ پھر ایک دن ہمنا نے مجھے آ کر کہا کہ حمزہ بھائی کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ گھر میں انہوں نے ابھی سوائے میرے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ چاہتے ہیں میں اس معاملے میں تم سے بات کروں تاکہ تم ان کی کچھ مدد کرو۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ آخر میں حمزہ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہمنا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ امی کی تمہارے ساتھ بہت بنتی ہے، وہ تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتی۔ تم ان سے بات کرو کہ تمہاری ایک سہیلی ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، کام کاج بھی کر لیتی ہے، پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، شریف ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اور ایسے ہی تھوڑی بہت تعریفیں کر کے انہیں مناؤ۔ ہمنا جانتی تھی کہ وہ میری کوئی بات نہیں ٹالیں گی اور شاید حمزہ کو بھی مجھ پر پورا یقین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ خیر اب میں ان دونوں بہن بھائیوں کو کیسے سمجھاتی کہ آخر وہ مجھے کیا کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ہمنا کی امی سے حمزہ کی دلہن کے بارے میں بات کرنا پڑی۔ جب میں نے امی جان سے بات کی تو وہ تو جیسے غصے سے لال پیلی ہو گئیں۔ شاید انہیں میری یہ تجویز زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا مگر میری امی سے آ کر بات کر دی۔ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتی تھیں۔ میں اس سب سے ناواقف ان کے ہی سامنے کسی اور کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ میری اس حرکت پر کافی غصہ تھی۔ دوسری طرف حمزہ اور ہمنا میری محبت سے ناواقف میرے منہ سے ہاں سننے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ مجھے اتنا تو یقین ہے اگر ایک بار بھی میں ہمنا کو اپنی پسند کا اظہار کر دیتی تو وہ پوری جان لگا دیتی حمزہ سے میری شادی کروانے کے لیے، مگر میں ایسے نہیں چاہتی تھی۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، اس میں تو بس اگلے کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ وہ پیار ہی کیا جس میں صرف آپ اپنی خوشی کو اہمیت دو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زبردستی کا بندھن باندھ کر حمزہ کو پوری زندگی کے لیے خوشیوں سے محروم کر دوں۔ امی نے مجھے حمزہ کے رشتے کا بتایا، جسے میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ وہ بہت زیادہ سخت قسم کے انسان ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میں انہیں بھائی سمجھتی ہوں، میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور ایسے بہت سے فضول بہانے۔ کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور اپنے ابو کی لاڈلی بھی، تو اس لیے میری بات مان لی گئی۔ حمزہ کی امی پہلے تو تھوڑا ناراض ہوئیں، مگر پھر میری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حمزہ کا نکاح اس لڑکی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حمزہ میرے پاس خاص طور پر
خود مجھے شادی پر مدعو کرنے آئے۔ انہیں لگتا تھا اگر میں نہ ہوتی تو شاید انہیں ان کی پسند نہ مل پاتی۔ آج کے دن وہ بے انتہا خوش لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا آج ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ میں بس انہیں بغور پلکیں جھپکائے دیکھتی رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید آج کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ بس وقت گزرتا گیا اور شادی کے دن قریب آتے گئے۔ شادی کی پوری تیاری مجھ سے میری مرضی سے پوچھ کر کی گئی۔ میں ہمنا کی بہن جیسی سہیلی تھی، پھر ہمنا کی امی کی پسند بھی۔ بس ایک حمزہ ہی تھا جسے پتہ نہیں کیوں ایسا نہیں لگا کہ اس کے لیے مجھ سے اچھا زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں شادی کے ہر ایک فنکشن پر یہی سوچتی رہی کہ یہاں دلہن کے روپ میں بھی تو ہو سکتی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ہمنا لوگوں کے کافی رشتہ دار بہت دور کے علاقوں سے شرکت کرنے وہاں آئے۔ انہی سب کے دوران میں نے غور کیا کہ ہمنا کا ایک کزن جو شکل و صورت سے کافی زیادہ خوبصورت تھا، وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہمنا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک دوسرے کو یوں مسکرا کر دیکھنا مجھے کافی کچھ بیان کر رہا تھا۔ مگر کیونکہ شادی کا موقع تھا، لوگوں کا رش تھا، تو میں نے ابھی فی الحال ہمنا سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ شادی ختم ہونے کے بعد اس سے اس سب کے بارے میں بات کی جائے۔ شادی کے فنکشنز ختم ہو گئے، دلہن کو ہم گھر لے آئے۔ وہ سچ میں دکھنے میں کسی حور پری سے کم نہیں تھی۔ جھیل سی آنکھیں، لمبے کالے سیاہ بال، سفید رنگت۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا شاید حمزہ کے قابل یہی لڑکی تھی۔ خیر، اب سب اپنے گھروں میں مصروف ہو گئے۔ ہمنا اور میرا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کافی کم ہو گیا تھا، مگر وہ جب بھی یہاں آتی تو اپنی بھابھی کی برائیاں کیا کرتی تھی۔ اس کی بھابھی دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی، دل کی اتنی ہی بدصورت تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی گھر میں لڑائیاں شروع کر دیں۔ حمزہ کو کہا، اگر چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں تو الگ ہونا پڑے گا، اپنا حصہ لو اور الگ ہو جاؤ، میں تمہاری امی اور بہن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کر اس نے حمزہ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اب مجھے ہمنا اور اس کی امی کو دیکھ کر ترس آتا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے کہ ایک دن حمزہ نے آ کر یہ حکم جاری کر دیا کہ ہمنا کی شادی اس کی بھابھی کے کزن کے ساتھ اگلے مہینے ہے۔ نہ اس نے اپنی بہن سے پوچھا نہ ماں سے، بس بیوی کے کہنے پر شادی کی تاریخ رکھایا۔ اور بھابھی صاحبہ کا کزن بھی ایسا جو نشہ کرتا تھا، اور نشہ پورا نہ ہونے کی صورت میں اپنے گھر کا سامان بیچ آیا تھا۔ ہمنا نے جب اپنی پسند کا اظہار کرنا چاہا تو بھائی نے ایک نہ سنی۔ اب حمزہ کی غیرت کا سوال تھا، اور اس کی غیرت اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس کی بہن اپنی پسند کی شادی کرے یا اس کی مرضی کے خلاف جائے۔ ایسے حالات میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آخر کار ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمنا کے کزن کو ہمارے گھر بلا لیتے ہیں اور یہاں ان کا چھپ کر نکاح کروا دیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو 2 دن بعد حمزہ اس کی شادی زبردستی اس نشئی سے کروا دے گا۔ اس سب میں ہمنا کی امی بھی رضامند تھیں، تو ہم نے جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد مولوی کو بلا لیا۔ ہمنا، اس کی امی، وہ لڑکا اور ہم سب گھر والے عین وقت پر نکاح کے لیے تیار بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کو لایا گیا۔ انہوں نے ابھی نکاح پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ہمنا کا بھائی وہاں نہایت ہی غصے میں دروازہ کھولتے ہوئے آ ٹپکا۔ شاید کسی نے اسے اس خفیہ نکاح کا بتا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سب میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج شاید وہ ہم سب کو قتل کر دینے کے ارادے سے آیا ہو۔ بھائی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے ان کے بازو پر چاقو سے اتنی زوردار چوٹ لگائی کہ پورا کمرہ بھائی کی چیخ سے گونج اٹھا۔
ہم میں سے کسی ایک میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی اسے روک سکے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر بت بن گئے ہوں۔ وہ طیش اور غصے میں آگے بڑھا اور ہم سب کی نظروں کے سامنے اس نے ہمنا کو تیز دھار چاقو سے اتنی ضربیں لگائیں کہ وہ اسی وقت دم توڑ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن جیسی دوست کو کھو دیا۔ ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پھول جیسی بچی گنوا دی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے تڑپتی رہی، بالکل ایسے ہی جیسے زندہ مچھلی دریا سے باہر نکلنے پر تڑپا کرتی ہے۔ جب حمزہ اسے مارنے لگا تھا تو اس نے اسے خدا کے واسطے دیے۔ ہم سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر مدد کی بھیک مانگی، مگر کوئی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ مدد کرتے بھی کیسے؟ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا۔ اس وقت وہ ایک نہیں 1000 قتل بھی کر سکتا تھا۔ قیامت کا منظر یہیں ختم نہ ہوا۔ اس نے ہمنا کو موت کے گھاٹ اتارتے ساتھ ہی اپنے کزن کو دیکھا اور اسے بھی چند ہی لمحوں میں موت کی نیند سلا دیا۔ دونوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے چاقو زمین پر پھینک دیا۔ حمزہ جب کمرے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ باہر لوگوں کا ہجوم لگ چکا تھا۔ حمزہ نے بہت ہی فخریہ انداز میں کہا کہ جناب، غیرت کے نام پر قتل کر کے آیا ہوں۔ خوشی کی بات ہے یہ، فخر ہونا چاہیے آپ سب کو کہ آج بھی ہم میں غیرت زندہ ہے۔ اس کے چہرے پر بہت سکون اور اطمینان تھا۔ اس نے خود پولیس کو کال کر کے بلایا اور کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ حمزہ نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسے لگتا تھا غیرت کے نام پر قتل کوئی گناہ نہیں ہے۔ کورٹ میں قتل کا کیس چلا اور حمزہ کو 25 سال کی قید سنا دی گئی۔ آخر یہ کیسی سزا تھی؟ 2 قتل کے بدلے صرف 25 سال کی قید؟ کیا واقعی 2 قتل کے بدلے یہ سزا درست تھی؟ قتل بھی کسی جرم کے بغیر؟ کیا پیار کرنا گناہ ہے؟ یا پھر یہ حق صرف لڑکوں کے پاس ہی موجود ہے؟ ہمنا کی امی ہمارے گھر رہنے لگیں۔ ان کو ان کی بیٹی کی غم نے زیادہ جینے نہ دیا اور وہ 2-3 ماہ بعد ہی انتقال کر گئیں۔ میری زندگی رک سی گئی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں جیسی سہیلی کو کھو دیا تھا۔ وہ آج بھی مجھے خواب میں ملتی ہے اور بس یہی کہتی ہے کہ ویسے تو یہاں بہت سکون ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں، بس جسم کا ایک حصہ آج بھی درد کرتا ہے جہاں حمزہ بھائی نے مجھے چاقو مارا تھا۔ یہ الفاظ بولتے ساتھ ہی وہ آنکھیں بھر کر رونے لگتی ہے اور پھر روتے روتے ہی مجھ سے سوال کرتی ہے کہ بھائی کی پسند کی شادی کروانے میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے تو انہیں غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا تھا، پھر آخر میرے ساتھ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ جب کبھی ملاقات ہو ان سے تو میرا یہ سوال ان سے ضرور پوچھنا۔ ہر رات یہی خواب مجھے سونے نہ دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ مجھے اب فرق نہیں پڑتا تھا کہ کہاں شادی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میرے لیے اب زندگی ختم ہو گئی تھی۔ 25 سال کیسے گزرے کچھ یاد نہیں۔ بس پھر ایک دن حمزہ ایک بار پھر میری نظروں کے سامنے آیا۔ وہ رہا ہو چکا تھا، اس کی قید ختم ہو چکی تھی، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ نہ وہ سختی، نہ وہ غصہ۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی قید آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ رہائی کے فوراً بعد گھر واپس آیا جو اب اس کا نہیں رہا تھا۔ اس کی بیوی وہ گھر بیچ کر یہاں سے جا چکی تھی۔ امی نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کی خبر لینے ہمارے گھر آیا تھا، مگر ان کے انتقال کا سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اپنا سر پیٹنے لگا کہ دوسرے کی باتوں میں آ کر وہ کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا۔ اب وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے پچھتاوے کے۔ اب وہ قبرستان میں رہتا ہے، قبروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، شاید ایسے ہی اس کے گناہ دھل سکیں۔ ایک جواب آج تک نہیں مل سکا کہ بہنیں غیرت کے نام پر اپنے بھائیوں کو قتل کیوں نہیں کیا کرتیں۔